والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصابرين. وہ نصیحت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کی تھی. قارون جس کو دنیا جانتی ہے کہ قارون کا نام آج دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے. اور قارون یہ وہ شخص تھا کہ جس کا خاندان بہت اعلیٰ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور وزارت بھی ملی، دولت بھی ملی، خاندان بھی اونچا ملا، لیکن اس دنیا کی حقیقت کو بھول گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نصیحت فرمائی کہ بھائی ایسے مت کرو، اس دنیا کے نشے میں ڈوب کر آخرت کو مت بھلاؤ، شرک چھوڑ دو، اس دولت کو دنیا کے اچھے کاموں کے اندر استعمال کرو. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا کی دولت ہے، دنیا کے مزے لو، جائز سہولت لو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی سواری پہ سفر کرو، اچھے گھر میں رہو، نعمتوں کے اندر وقت گزارو، دنیا کی حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر آخرت کو مت بھولو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت چلتی رہی، لیکن دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ جب دماغ پہ سوار ہوتا ہے تو پھر آدمی اندھا گونگا بہرا بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا، مخالفت پر اتر آیا، ذاتیات پہ اتر آیا. اور حتیٰ کہ اس قارون نے اپنے لیے بڑے باغات، بڑی دولت، قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مضبوط پہلوانوں کی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی، کہ اتنی چابیاں تھیں. اگر چابیاں اتنی زیادہ تھیں جن کو ایک پوری جماعت چابیاں اٹھا کے پھرتی تھی، اور وہ بھی مضبوط انسانوں کی جماعت، اگر چابیاں اتنی تھیں تو تالے کتنے ہوں گے، کتنے خزانے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی. اتنی دولت تھی، اور اس نے اپنے لیے ایک بڑی شاندار جنت بنائی تھی. دنیا کے اندر اس نے اپنے ان روپے، پیسوں، دولت اور اپنے دل کی تسلی و تسکین کے لیے ایک جنت بنائی، اور اس میں اس زمانے کے اعتبار سے ہر دنیا کی نعمت اس کے اندر بسائی. لیکن ہوا کیا کہ اس اپنے تئیں بنائی گئی جنت میں ایک سانس لینا بھی اس کو نصیب نہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کی بدبختی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نفرت پر، ان کی دشمنی کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانے کا منصوبہ بنایا. معاذ اللہ، اس نے ایک بازاری عورت، اس کو دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ تم نے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگانی ہے، ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا ہے. اب وہ عورت، نہ اس کا دین، نہ ایمان، نہ حیا، اس کے لیے حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں، اس پہ تیار ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے. اب اس عورت نے گواہی دینی تھی اور اس کو پیسے دیے گئے تھے. قارون نے یہ ساری سازش رچائی تھی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنے کے لیے جب زبان کھولی، اور کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگانی تھی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ بجائے جھوٹ بولنے کے اس کی زبان سے خود بخود سچ نکلنا شروع ہو گیا. اب یہ خود بھی حیران ہے، قارون بھی حیران، یہ ہو کیا رہا؟ اس نے پھر کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائے، لیکن تہمت لگنے کے بجائے زبان سے نکل رہا ہے کہ موسیٰ سچا ہے، قارون جھوٹا ہے، اور مجھے قارون نے یہ لالچ دے کے مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر، پاک دامن، با حیا، پاکیزہ ہستی، دل پہ چوٹ لگی کہ اب اس حد تک نوبت جا پہنچی ہے، اور آپ انتہائی غمزدہ ہوئے. ایک شریف انسان کے لیے اتنی بات کافی ہے. 4 بندوں کے سامنے، 4 لوگوں کے سامنے اس کی طرف برائی کی نسبت کرنا اس زندہ آدمی کو زمین میں، قبر میں زندہ دفنانے کے برابر ہے. اور یہاں تو اللہ کے سچے پیغمبر و رسول ہیں، اور ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے۔ ایسے عظیم رسول ہیں، وہاں پر اللہ سے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اب یہ قارون اور یہ خزانے، اس کے خزانے یہ تیرے حوالے ہیں، یا اللہ اب یہ میں معاملہ اب میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہاں جب بد دعائے موسیٰ نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ قارون کو اپنی اس جنت کے اندر قدم رکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی بنائی ہوئی دنیا کی عارضی جنت مکمل ہونے لگتی ہے اور قارون ہنسی خوشی اس جنت میں داخل ہونے لگتا ہے، تو دروازے کے باہر ایک قدم بھی اندر جانے نہ پایا کہ موت کا فرشتہ آیا اور وہی اس کی روح قبض کی گئی، اور قرآن کا بیان ہے کہ قارون اپنے تمام خزانوں سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جن خزانوں کی بنیاد پہ اور جس دولت کی بنیاد پر وہ دین کے مقابلے میں آتا تھا، جس دولت کو، جس روپے پیسے کو، جس افرادی قوت کو، جس صلاحیت کو وہ سمجھتا تھا کہ شاید دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین میں روک لوں گا، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، ان کے خلاف مہم جوئی کر کے، ان کے خلاف غیبت اور جھوٹے الزامات، مکر و فریب سے کام لے کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور موسیٰ کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ایسا عبرت کا نشان شاید انسانی تاریخ میں ہمیں اور کوئی نہ ملے کہ قارون اور اس کے خزانے، قارون اور اس کی دولت یہ استعارہ بن گئی۔ آج بھی دنیا میں یہ استعارہ ہے قارون کے خزانے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو قارون کے خزانے ہیں، اس کی اتنی دولت کہ رہتے دنیا کے انسانوں تک قارون اور اس کی دولت اور خزانے استعارہ بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ کیوں؟ صرف اس دنیا کی حقیقت سے اپنی آنکھیں اوجھل کرنے کی وجہ سے۔